حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا کہ تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہے، لہٰذا تم اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے خطرہ محسوس کیا کہ اس طرح تو میرا مال کم ہو جائے گا، لہٰذا اس نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پبلک میں انسلٹ ہو جائے، ان کی بے عزتی ہو جائے۔ پھر میں ان کی بات نہیں مانوں گا، بلکہ میں کہوں گا کہ ایسے بندے کی بات میں نہیں مانتا۔ اس نے کسی عورت سے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے خطاب کریں گے تو کھڑے ہو کر کہنا کہ یہ تو میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر رہے تھے، تم صرف الزام لگا دینا، باقی ہم خود سنبھال لیں گے، اور میں تمہیں اس کے بدلے میں اتنے پیسے دوں گا۔ کمال کے جھانسے میں آ کر کہنے لگی، بہت اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اتنے میں وہ عورت کھڑی ہوئی۔ جب کھڑی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقدس اور جلال کو دیکھ کر کانپ گئی اور سچ سچ بات کہہ سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے پیارے موسیٰ، ہم نے زمین کو تیرے تابع بنا دیا، تو جو ہو اسے حکم کرے گا، یہ اس حکم کو پورا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ تو قارون کو نگل جا۔ زمین پھٹی اور اس نے اس کے پاؤں جگڑ لیے۔ قارون معافی مانگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، لہٰذا دوبارہ حکم دیا کہ اے زمین، تو اسے نگل جا۔ زمین نے اس کو پیٹ تک اپنے اندر لے لیا۔ تیسری دفعہ پھر یہی فرمایا کہ اے زمین، اسے نگل جا۔ زمین اسے نگل گئی، قیامت تک کہ وہ زمین میں دھنستے رہے گا۔ جب قارون زمین میں دھنس گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ ٹھنڈا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ، وہ آپ کے سامنے روتا رہا اور معافی مانگتا رہا، مگر آپ زمین کو حکم دیتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اس نے الزام بھی تو اتنا بڑا لگایا۔ فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مجھ پروردگار کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا تو میں پروردگار تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے! ہم انسان تھوڑے ضعف والے ہیں، تھوڑی سی بات پیش آ جائے تو ہماری جی چاہتا ہے کہ اس بندے کے اندر سے جان نکال دے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس کے ٹکڑے کر دے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس کو اپنی نگاہوں سے نیچے گرا دے۔ ہمارا حسد اتنا ہوتا ہے کہ کسی کو اچھا دیکھ نہیں سکتے، لیکن پروردگار کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔